بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور ہم حاضر ہیں آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان سیریز لیکچر 2 کے ساتھ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم اسٹرگل ان کالونیل انڈیا 1857 to 1905 فرام مارجنلائزیشن ٹو دا رائز آف پولیٹیکل کانشیسنیس. اس لیکچر میں ہم 1857 سے لے کر 1905 تک مسلمانوں کی ان کوششوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صورتحال جس کو پہلے مارجنلائزڈ کیا جاتا رہا. مارجنلائزیشن کا مطلب ہے کسی شخص یا کسی ادارے یا کسی کنسیپٹ کو جب انسگنیفیکنٹلی ٹریٹ کیا جائے. گویا کہ مسلمانوں نے یہ سفر شروع کیا 1857 میں جنگ آزادی کے ہارنے کے بعد. مسلمانوں کو سوشلی، پولیٹیکلی، ریلیجسلی، ہر لحاظ سے ایجوکیشنلی پیرالائزڈ رکھا گیا اور پھر وہاں سے مسلمانوں نے سفر شروع کیا اور آخر تک 1905 تک ہم اس کو پڑھیں گے اس لیکچر میں، کیونکہ 1906 میں فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی بنا دی. تو ہم 1857 سے لے کر 1905 تک کے اس دوران جو مسلم اسٹرگل ہے، جو مسلمانوں کے لیے جو ڈیولپمنٹ کی گئی، اس کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنگ آزادی کے فوراً بعد مسلمانوں کی حالت کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی جس کو انگریز جنگ غدر یعنی وار آف ریبیلین بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ ان کے خلاف ایک ریبیلین تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک تجارتی کمپنی تھی اس کے خلاف ایک جنگ تھی. دراصل یہ جنگ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر لڑی تھی، لیکن مسلمانوں کا حصہ اس میں اس لیے زیادہ تھا کیونکہ مسلمان اس وقت کے حاکم تھے، مغل امپائر وہاں پر قائم تھی. یہ جنگ نتیجتاً اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جنگ ہندوستانیوں نے ہار لی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیت لی. ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے چلی گئی اور برٹش کراؤن کی ریگولر اور باقاعدہ طور پر حکومت یہاں پر قائم ہو گئی. جنگ میں شکست کھانے کے بعد برطانیہ نے اس جنگ کے ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے اور طرح طرح کی پابندیاں نافذ کیں. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو حالت ہوئی ان کو ہم مختلف کیٹیگریز میں اور مختلف ہیڈنگز کے نیچے پڑھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اکنامک ڈکلائن، ایجوکیشنل سیٹ بیک، پولیٹیکل ایکسکلوژن اور کلچرل ایلینیشن جو ہے وہ ذکر ہے. پولیٹیکل یا اکنامک ڈکلائن سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلمان جو لینڈ لارڈس تھے یا جو نوبلز تھے ان سے ان کی زمینیں لی گئیں، انگریزوں نے لی، ان کی پراپرٹیز ان سے چھین لی گئیں اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ غربت میں آ گئے. ایجوکیشنل سیٹ بیک یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغل دور کے اندر جو نیشنل لینگویج تھی، جو آفیشیل لینگویج تھی، وہ پرشین تھی اور مسلمان کافی حد تک پرشین، عربک اور اردو لینگویجز کے اندر مطلب ہے کہ ان کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی تھا، یہاں تک کہ 100 تک پہنچتا تھا. لیکن انگریزوں نے یہاں آ کر جو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو ایلیمینیٹ کیا اور مسلمانوں کی 100% لٹریسی کو 0 سے ملٹیپلائی کیا. اور وہ اس طرح کہ یہاں پر آ کر انہوں نے انگریزی زبان کو یہاں کی آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا. اس کا مطلب ہے کہ سرکاری تمام کام اور جابز کے لیے انگلش شرط تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کو ملازمت سے ہٹا دیا گیا بلکہ ایجوکیشنلی بھی ان کو ان پڑھ ڈکلیئر کر دیا گیا. اور پولیٹیکل ایکسکلوژن تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سسٹمیٹکلی پولیٹیکل پاور سے ہٹا دیا گیا. یعنی بڑی سیٹ بیک تو یہ تھی کہ پولیٹیکلی مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر یہ کہ کچھ جو بچے کچے جو ریاستیں تھیں، ان کے جو راجا مہاراجا تھے جو مسلمان تھے، ان کو بھی مختلف طریقوں سے ہٹا دیا گیا، جس کا میں یہاں پہ ڈیٹیل میں ذکر نہیں کروں گا. اور چوتھے نمبر پر جو مسلمانوں کا جو کلچر ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی جگہ انگلش کلچر نے لی، کیونکہ یہاں پر مغل ہیریٹیج کے جو سٹیمپس تھے، جو سمبلس تھے، جو سکے تھے، ظاہری بات ہے وہ ایکسچینج ہو گئے اور یوں مسلمانوں کے کلچر کو بھی ایک بہت بڑا، آپ یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو گویا کہ جنگ آزادی کے فوراً بعد مسلمان پولیٹیکلی، سوشلی، ریلیجسلی، ایجوکیشنلی، کلچرلی، یعنی ہر فیلڈ آف لائف میں مسلمانوں کو پیرالائزڈ کیا گیا. اب اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اس حالت سے نکالنے کے لیے کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے بہت کی رول ادا کیا. ان میں علی گڑھ، دیوبند اور ندوۃ العلماء بہت اہم نام ہیں جو قابل ذکر ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ موومنٹ کی. علی گڑھ موومنٹ تحریک علی گڑھ سر سید احمد خان کی خدمات کو علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے. یہ صرف اس کے کالج بنانے کے
موومنٹ کو علی گڑھ موومنٹ نہیں کہا جاتا، بلکہ سر سید کے حوالے سے اس کے جتنے بھی خدمات ہیں اس کو ہم علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں، لیکن اسپیشلی اس کا جو انسٹیٹیوشن تھا علی گڑھ کے نام سے وہ قابل ذکر ہے۔ علی گڑھ کالج سب سے پہلے ایم اے او اسکول تھا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، جس کو بعد میں علی گڑھ اور اس کے بعد 1920 میں اسے علی گڑھ یونیورسٹی کا نام اور درجہ دیا گیا۔ یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ سر سید کو یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ ان کی کوئی ہوئی جو سلطنت ہے اور جو وقار ہے وہ ان کو واپس مل جائے۔ سر سید کے نزدیک انگریزی سیکھنا، ویسٹرن سائنسز پڑھنا اور برطانیہ کے ساتھ کوآپریشن کرنا مسلمانوں کے فیوچر کو سیکیور کر سکتا ہے۔ یہ علی گڑھ کی آئیڈیالوجی تھی۔ سگنیفیکنس کیا ہے؟ سگنیفیکنس یہ ہے کہ علی گڑھ موومنٹ نے اور سر سید نے مسلمانوں کو انکریج کیا کہ وہ ریولوشنری پالیٹکس سے دور رہیں اور ماڈرن ایجوکیشن کو پر فوکس کریں۔ ریولوشنری پالیٹکس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں، اور اگر مسلمان اب دوبارہ اپنی کوئی ہوئی سلطنت کو جنگ کے ذریعے واپس لانا چاہتے ہیں تو سر سید نے کہا کہ یہ ان کی بھول ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن پر فوکس کریں۔ سر سید نے دیکھا کہ برطانیہ کی حکومت انیویٹیبل بن چکی ہے، ناگزیر بن چکی ہے، لہٰذا وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ برطانیہ سے کوآپریشن مسلمانوں کی پروگریس کو اور ہندو ڈومیننسی سے پروٹیکشن کو انشور کر سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ علی گڑھ نے انتہائی اہم رول پلے کیا مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن پروموشن میں اور مسلمانوں کی سپریٹ آئیڈینٹی کو بحال کرنے کے لیے، چونکہ ہندوستان میں انڈین نیشنلزم تھی اور ہندوستان میں رہنے والے انڈین نیشنل کہلاتے تھے، چاہے وہ ہندو چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن انڈین نیشنلٹی کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی ایک جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے علی گڑھ نے بہت اہم رول ادا کیا۔ چونکہ علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا اور سر سید نے اس کو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، یہ نہیں مطلب ہے کہ وہاں پہ ہندو نہیں پڑھتے تھے یا ان پر پابندی تھی، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تھا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے سے جہاں دوسرے مقاصد حاصل ہو رہے تھے، وہاں سے ایک اہم مقصد یہ بھی حاصل ہو رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، وہ ہندوؤں سے جدا قوم ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر علی گڑھ کی سگنیفیکنس ہے۔ ویلکم بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ۔ دوسرا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو تھا وہ دیوبند کا تھا، دارالعلوم دیوبند، جس کو 1866 میں مولانا قاسم علی نانوتوی نے اتر پردیش کے ایک گاؤں دیوبند میں قائم کیا۔ دیوبند کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ علی گڑھ سے مختلف تھی۔ دیوبند کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ یہ تھی کہ دیوبند اسلامک لرننگ کو پریزرو کرنا چاہتا تھا اور وہ ٹریڈیشنل ویلیوز کو پریزرو کرنا چاہتا تھا، ان کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ دیوبند نے ریلیجس ایجوکیشن کو پروموٹ کیا اور ان کا جو فوکس تھا وہ اسلامک ریوائولزم کے اوپر تھا کہ اسلام واپس ریوائول ہو اس کا، اور دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ویسٹرنائزیشن، چونکہ انگریزی تعلیم یہاں پر قائم تھی اور اس کے نتیجے میں ویسٹرن کلچر ڈومیننٹ ہو رہا تھا، تو ویسٹرنائزیشن بڑھ رہی تھی، تو اسی وجہ سے ویسٹرنائزیشن کو ریزسٹ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ سگنیفیکنس کیا تھی؟ سگنیفیکنس یہ تھی کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ نے اسلامک آرتھوڈاکسی کے اوپر کام کیا اور ویسٹرن ایجوکیشن کی مخالفت کی۔ یعنی دیوبند کا مقصد تھا کہ ایسے مسلمان پیدا ہوں جو راسخ العقیدہ ہوں، جو اپنے عقیدہ میں پختہ ہوں، آرتھوڈاکس ہوں۔ دوسرا سگنیفیکنس اس کا یہ ہے کہ اس موومنٹ نے ریلیجس اور کلچرل آئیڈینٹی مسلمانوں کی ان کو برطانوی کالونیل رول کے اندر مینٹین رکھا۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ علی گڑھ کا مقصد تھا ماڈرن ایجوکیشن کو اور برطانیہ کے ساتھ کوآپریشن کو پروموٹ کرنا، اس کے بالکل برعکس دیوبند کا جو مقصد تھا وہ انتہائی کنزرویٹو تھا اور وہ برٹش جو کیا ہے انفلوئنس ہے اس کو اپوز کرنا، یہ دیوبند کا مقصد تھا۔ بہرحال ان کے اپنی اپنی جگہ سگنیفیکنس تھی، کیونکہ بعد میں ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ مسلم لیگ کی بات کریں تو وہ علی گڑھ کی گریجویٹس نے بنائی، وقار الملک اور محسن الملک جیسے لوگ جو علی گڑھ کی گریجویٹس تھے، اور دوسری طرف پر جمعیت علماء ہند ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے بھی ہندوستانی پالیٹکس کے اندر اس وقت بڑا کی رول پلے کیا، اور اس کا ایک گروپ جدا ہو کر مولانا شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں جمعیت علماء اسلام قائم کر کے مسلم لیگ کے شانہ بشانہ پاکستان کے حصول کے لیے کام کیا۔ تو لیٹر آن یہ ان کی سروسز ہے، لیکن وقتی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب علی گڑھ اور دیوبند الگ الگ کام کر رہے تھے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، مسلمانوں کی رہنساں کے لیے کام کر رہے تھے، نشت الثانیہ کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن دونوں ایکسٹریمز پر تھے۔
اسی دوران ایک اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جس کا نام ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بنا 1894 میں. مولانا شبلی نعمانی جیسے لوگ ان کے فاؤنڈرز تھے. آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ندوۃ العلماء نے بنیادی طور پر دونوں اپروچز، جو علی گڑھ کا اپروچ تھا ویسٹرن اور ماڈرن ایجوکیشن، دیوبند کا اپروچ تھا ٹریڈیشنل ایجوکیشن، تو دونوں ایکسٹریمز پر تھے، دونوں کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسا بیلنسڈ کریکولم ڈیزائن کیا کہ جس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی تھا اور ٹریڈیشنل اسلامک اسٹڈیز بھی تھی. تو یہ انتہائی احسن اقدام تھا ندوۃ العلماء کا. سگنیفیکنس یہ ہے کہ ندوۃ العلماء نے ایک کی رول پلے کیا. جو ڈیبیٹ چل رہی تھی ایجوکیشنل ڈیبیٹ مسلم کمیونٹی کے اندر علی گڑھ کو لے کر اور دیوبند کو لے کر، اس میں موڈریشن اور اعتدال پیدا کیا. ندوۃ العلماء نے ایک الٹرنیٹو پرووائڈ کیا. جو دیوبند کا جو اسٹرکٹلی ریلیجیس اسکول ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن کو کفر سمجھتے تھے، تو الٹرنیٹو یہ پیش کیا کہ ندوۃ العلماء میں ماڈرن سائنسز کے ساتھ ساتھ اسلامک جو علوم ہیں وہ بھی سکھائے جاتے تھے. تو ایک قسم کا مکسچر تھا، علی گڑھ اور دیوبند کا ایک مکسچر تھا، اور جنہوں نے بعد میں بہت بڑے لٹریری فگرز جو ہیں وہ پروڈیوس کروائے. تو یہ تو 3 انتہائی اہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے جنہوں نے اس وقت اور پھر لیٹر آن، یعنی شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم، مسلمانوں کی دوبارہ نشاط ثانیہ، ان کی رینیسا کے لیے، ان کے ریوائول کے لیے انتہائی اہم رول پلے کیا، اسپیشلی اس پیریڈ میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پیریڈ کے اندر ایک اہم جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کانگریس کا قیام تھا. کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس، 1885 میں انڈین اور برٹش ممبرز کا ایک گروپ، لیکن مینلی جس کا نام آتا ہے، جو فاؤنڈر ہے وہ اے او ہیوم ہے، ایک ریٹائرڈ انگریز آفیسر ہے، جنہوں نے ہندوستانیوں کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ اور پولیٹیکل ریفارم کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی. انیشیلی اس کے جو آبجیکٹو تھے وہ 2 تھے. ایک تو وہ مطلب صرف گورننس کے لیے کام کر رہا تھا ہندوستان میں، ہندوستانیوں کی حکومت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ برٹش ایڈمنسٹریشن کے اندر انڈین ریپرزنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے وہ کانگریس جو تھا وہ کام کر رہا تھا. اچھا، ابتدا میں جب یہ جماعت بنی تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مسلمانوں اور ہندو کی نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں اور ہندو کی نمائندگی کرے گا، لیکن اس کے حوالے سے مسلمانوں کے جو ویوز تھے وہ مختلف تھے. مسلمانوں کے اندر اسپیشلی علی گڑھ کے جو مسلمان تھے، سر سید احمد خان وغیرہ، ان کے اندر یہ خوف تھا اور وہ ان پر بے اعتمادی کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کانگریس جس میں ہندو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، یعنی ہندو ڈومینیٹڈ پلیٹ فارم ہے، تو وہ زیادہ تر ہندو میجورٹی انٹرسٹ کو پروموٹ کرے گا اور مسلمانوں کے جو کنسرنس ہیں ان کو اگنور کرے گا. یہ ایک خوف تھا مسلمانوں کے اندر. سر سید احمد خان نے ابتدائی میں کانگریس پر تنقید کی اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ کانگریس کو جوائن نہ کریں، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ اس قابل ابھی نہیں ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنیں. اس وقت جو آپ کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم پر فوکس کریں اور تعلیم حاصل کریں، اور کسی خاص وقت میں جا کر آپ اپنے لیے پولیٹیکل پارٹی بنا دیں. تو یہ سر سید کا سٹانس تھا. دیگر مسلمانوں کا کنسرن بھی تقریباً سیم ہی تھا، اور مسلمان اس بات سے خوفزدہ تھے کہ جو کانگریسی ڈیمانڈز ہیں، اسپیشلی جب وہ ریپریزنٹیشن کی بات کرتے تھے، یعنی جب وہ ہندوستان کی ریپریزنٹیشن کی بات کرتے تھے اور یا ہندوستانی مطلب ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، تو اس کا مطلب تھا ہندو ڈومیننسی پالیٹکس کے اندر. تو مسلمان اسے خوفزدہ تھے پہلے سے بھی، اور مسلمانوں کو یہ انزائٹی تھی کہ اگر سینٹرل ڈیموکریٹک سسٹم آ گئے یہاں پہ، تو سینٹرل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر یعنی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر جب ووٹنگ ہوتی ہے، جو ووٹ ملتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں حکومتیں بنتی ہیں، قانون ساز ادارے بنتے ہیں. تو ہندوستان جیسی سوسائٹی میں آپ دیکھیے کہ ہندو میجورٹی میں تھے اور مسلمان جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے. اور اس سے پہلے آپ جانتے بھی ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سالہ حکومت بھی کی تھی، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے تھے جبکہ ہندو محکوم تھے، لیکن اگر وہ محکوم سے حاکم بنے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی محکومیت کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور لیں گے. اور مسلمان جو تھے وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ہندو جو ہیں اگر سینٹرل گورنمنٹ آ گئی، سینٹرل ڈیموکریٹک سسٹم آ گیا، ڈیموکریسی آ گئی اور اس میں ووٹنگ سسٹم آ گیا، تو اس کے نتیجے میں اگر ووٹنگ ہوئی تو سینٹر میں ہندوؤں کی حکومت آئے گی. تو ہندو بھی اس بات سے خوفزدہ تھے، لہٰذا وہ کانگریس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. کانگریس نے یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جی مسلمان کانگریس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے،
اور سر سید احمد خان کا میں نے ذکر کیا، دیگر مسلمانوں کا میں نے ذکر کیا. یہ صرف مفروضوں کے اوپر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے واقعات موجود تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ ہندو ڈومیننسی کے تحت ہندو اپنی میجورٹی کے بل پر ہندوستان پر ہندو راج قائم کریں گے، اور برطانیہ اگر یہاں پر موجود بھی رہتی ہے اور ان کو کچھ حقوق دیے جاتے ہیں، ان کو کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں، کچھ اتھارٹی ان کو مل جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے اتھارٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کا مس یوز کرے گی، کیونکہ ہندو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور مسلمان جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے. جی ویلکم بیک. اس لاسٹ پارٹ میں اس لیکچر کے، جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں یہ بتایا، پہلے پارٹ میں سیکنڈ پارٹ میں نے یہ بتایا کہ مسلمان جو تھے وہ کانگریس پر اعتماد نہیں کرتے تھے. تو میں نے بتایا کہ جی یہ اعتماد وہ صرف مفروضوں کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، یا پھر کوئی ان کی وجوہات بھی تھیں. تو یہاں پر میں وہ وجوہات ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ون نیشن ون لینگویج کا جو نعرہ تھا، کہ کانگریسی لیڈرز جو تھے وہ زیادہ تر اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ وہ ہندی کو پروموٹ کر رہے تھے بجائے اردو کو سائڈ لائن پر کر رہے تھے، چونکہ اردو جو تھی وہ مسلمانوں کی زبان تھی، اس کا رسم الخط عربک تھا، پرشین تھا. یہ لینگویج جو تھی یہ مسلمانوں کے دور حکومت میں پروان چڑھی. تو لہٰذا اس مخالفت نے، ون نیشن ون لینگویج کے اس سلوگن نے ہندوستان کے اندر ایک لنگوسٹک ٹینشن جو ہے تھی وہ پیدا کی مسلمانوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب 1892 میں 1892 میں برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان کو ایک ایکٹ دیا، جو وقتاً فوقتاً ہندوستان کے لیے برطانیہ ایکٹ دیتی تھی، 1858 کا، پھر 1861 کا، پھر 1892 کا، پھر اس کے بعد بھی 1909 کا، 1919 کا اور 1935 کا، یہ 6 ایکٹس برطانیہ نے دیے ہیں. تو جب 1892 کا ایکٹ آیا تو اس کے بعد جب تھوڑی سی ریپرزنٹیشن لو لیول پر لیجسلیٹو باڈیز بن گئیں اور لو لیول پر قانون ساز ادارے اور تھوڑے سے بن گئے اور بننے لگے، تو اس میں انڈین ریپرزنٹیشن کی جب بات آئی ووٹنگ کے ذریعے اور ڈیموکریسی کے ذریعے، تو اس میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ چونکہ ہندو تو کانگریس تو اور ہندو تو میجورٹی میں ہیں، لہٰذا اگر جوائنٹ الیکٹوریٹس ہوں گے، یعنی اگر ایک سیٹ کے لیے مسلمان اور ہندو دونوں کمپٹیشن کریں گے، تو اس صورت میں تو مسلمانوں کو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں نے اس سٹیج پر اپنے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ کیا. لیکن وہاں پر کانگریس نے ہٹ درمی کا تھوڑا سا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کے اس سیپریٹ الیکٹوریٹس کے مطالبے کو نہیں منظور کیا، مانا نہیں. تو جس کی وجہ سے بھی مسلمان لیڈرز میں یہ بات پھیل گئی اور احساس ہوا اس بات کا کہ ان کو چاہیے کہ اگر مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر اپنے پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں، چونکہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر رہی. تو یہ ایک وجہ تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ جو کانگریس تھی وہ زیادہ تر اس کی جو مطلب وہ الائن تھی ہندو سمبلز اور نیریٹیوز کی طرف. تو ظاہری بات ہے یہ بات بھی مسلم آئیڈینٹی کے لیے ایک تھریٹ تھا کہ کانگریس میں موجود جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ تمام کے تمام یا زیادہ تر وہ ہندو ہیں اور وہ ایک الگ مذہب ہے چونکہ، تو لہٰذا وہ مسلمانوں سے کسی طریقے سے بھی مشابہت نہیں رکھتی. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر مسلمان جو تھے وہ کانگریس پر اعتماد نہیں کر رہے تھے. اب آتے ہیں مسلم لیگ کے فارمیشن کی طرف اور اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ 1906 میں پھر بعد میں مسلمانوں نے کانگریس پر چونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنے لیے ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ کے نام سے بنا دی. مسلمانوں کا اوورال جو کیمولیٹو امپیکٹ تھا مسلمانوں کے انکلجن کا، ایجوکیشنل ریفارمز آ گئی، تھوڑا سا اویئرنیس وہاں پہ بھی پیدا ہوا. پھر کانگریس بنی، کانگریس کے ساتھ مطلب ہے کہ ڈسسیٹسفیکشن تھا، مسلمان مطمئن نہیں تھے، ان کے ڈیمانڈز کے اگینسٹ کانگریس نے کچھ چیزیں پیش کی تھیں. تو یہ تمام چیزیں کیمولیٹو ان کو آپ جمع کریں تو ان کا جو امپیکٹ بنا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں یہ سیاسی شعور پیدا ہوا کہ مسلمان اگر اپنے رائٹس کو ہندوستان کے اندر پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرورت ہے کہ ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہو. اور یہی چیز بنیادی طور پر یہ جو پچھلی چیزیں میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا سیاست سے نکالنا اور ان کی ایجوکیشنل جو اویکننگ ہے اور ان کانگریس پر ان کا جو عدم اعتماد ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ جمع کریں گے تو یہ بنیادی طور پر آپ مسلم لیگ کے کریشن اور فارمیشن کے بیک گراؤنڈ میں بیان کر سکتے ہیں. مسلم لیگ کے قیام سے تقریباً 3 مہینہ یا 2 مہینے پہلے، کیونکہ اکتوبر 1906 کی بات ہے، جب مسلمان اپنے مطالبات لے کر، کیونکہ وہ کانگریس سے ناخوش تھے اور کانگریس سے ڈرتے بھی تھے کہ کانگریس
ہندو میجورٹی کے بل پر اپنے ہی مطالبات جو ہندو میجورٹی کنسرنز ہیں وہ آگے لے کر جائیں گے اور مسلمانوں کے کنسرنز کو نہیں لے کر جائیں گے، تو مسلمان اپنی مدد آپ کے تحت ابھی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں تھی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی دسمبر 1906 میں بنی، لیکن یہ اکتوبر 1906 کی بات ہے جب وہ اپنے کچھ مطالبات اسپیشلی سیپریٹ الیکٹوریٹس کے حوالے سے کہ انتخابات میں، کیونکہ 1906 میں ان کو یقین ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں ایک نیا آئین آنے والا ہے، کیونکہ اس کی طرف انگریز جو ہے اشارہ دے چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے وہ مطالبات اسپیشلی سیپریٹ الیکٹوریٹس کو لے کر، جداگانہ انتخابات کو لے کر اور گورنمنٹ جابز میں اپنی ریپرزنٹیشن کو لے کر اپنے چند مطالبات جو تھے وہ لارڈ منٹو کے سامنے شملہ کے مقام پر وہ رکھے، اور جس کی یقین دہانی کرائی آئندہ ایکٹ کے اندر کہ مسلمانوں کے ان مطالبات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو تھی یہ بات، یہ شملہ ڈپوٹیشن جس کو شملہ وفد بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا ایک وفد شملہ کے مقام پر لارڈ منٹو سے ملا اور اپنے مطالبات رکھ دیے۔ یہ بنیادی طور پر بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے مسلمانوں کی اس سوچ کو جو مسلم لیگ کے قیام کی وجہ بنی۔ جب شملہ سے یہ وفد واپس آیا تو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ایک تعلیمی ادارہ تھا، علی گڑھ کا ایک ذیلی ادارہ تھا جس کا مقصد سالانہ رپورٹ پیش کرنا تھا علی گڑھ کی تمام تر سرگرمیوں کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک ان آفیشیل میٹنگ، جب اس کی آفیشیل میٹنگ ہوئی تو اس کی پھر ایک ان آفیشیل میٹنگ میں ڈھاکہ میں 1906 میں ایک اجلاس ہوا نواب سلیم اللہ خان کے حجرے میں، اور وہاں پر مسلم لیگ کے مطلب جو علی گڑھ کی گریجویٹس تھے انہوں نے متفقہ طور پر ایک پارٹی بنائی جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہا گیا، اور اس کے جو ابتدائی آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کو جو ہے اور لیجسلیٹو باڈیز میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کو انشور کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ایسی بن جائے جو مسلمانوں کے لیے، یعنی ابتدا میں تو اس کا مقصد یہ تھا، لیکن بعد میں لیگ وہ فاؤنڈیشن، وہ پلیٹ فارم ثابت ہوئی کہ جس نے پھر بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا بھی مطالبہ پیش کیا اور فائنلی پاکستان کی صورت میں وہ حاصل بھی کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس کا کنکلوژن ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 1857 سے لے کر 1905 تک کا جو دور ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کا دور ہے۔ ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ انیشیلی وہ ان کو مارجنلائزیشن کے تحت بالکل مطلب زیرو کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسے مطلب ادارے بن گئے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے، اور علی گڑھ اور دیوبند ندوۃ العلماء، جس نے مسلمانوں کی سوچ کو مختلف طریقوں سے شیپ کیا، اور پھر کانگریس کا بننا اور کانگریس کا مسلمانوں کی خواہشات کو پورا نہ کرنا، دراصل یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے گراؤنڈ ورک جو ہے وہ پرووائڈ کیا، گراؤنڈ پرووائڈ کیا، پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ مسلمان یہ سوچیں کہ ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہو، اور فائنلی مسلمانوں نے اپنے لیے 1906 میں وہی سیاسی جماعت بنائی مسلم لیگ کے نام سے، اور پھر بعد میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے لیے ایک آزاد ریاست پاکستان کا قیام جو ہے وہ انشور کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اگلے ٹاپک میں ہم مسلم لیگ کے فارمیشن کا بیک گراؤنڈ ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کے مقاصد، اور پھر انہوں نے کس طرح اپنے مقاصد میں ود دا پیسج آف ٹائم تبدیلیاں کیں، اور پھر قائد اعظم کا اس میں کیا رول تھا، اور پھر ہندوستان میں کانگریس کے ساتھ ان کی جو ٹگ آف وار رہی وہ کس طرح رہی، کن کن مطالبات اور کن کن چیزوں میں ان کا اختلاف رہا، اور فائنلی انہوں نے کیسے اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹس اور یونائٹڈ انڈیا میں مسلم رائٹس کی پروٹیکشن کے بجائے مسلم اسٹیٹ کا ڈیمانڈ پیش کیا، اور پھر کیسے انہوں نے مسلمانوں کے لیے یونائٹڈ ہندوستان سے، انڈیا سے ایک الگ ریاست جدا کر کے پاکستان کے نام سے بنا دیا۔ تو یہ ہمارے آئندہ لیکچرز کا ایک ٹائم لائن ہے جو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا۔ آئندہ لیکچرز میں ہم ان ٹاپکس کو کور کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔